بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے آج ایسے موضوع پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ روح کا سفر کہاں تک جاتا ہے۔ دیکھیے، اکثر بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں، میں ان کو جواب نہیں دے سکا، لیکن انشاءاللہ میں سب کو جواب ضرور دوں گا، کیونکہ بہت سارے میسیجز آئے ہیں، اسی لیے جواب دینا تھوڑا مشکل ہے۔ دیکھیے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کیا یہ کوئی مشکل علم ہے؟ دیکھیے، حقیقت تو دراصل اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے۔ قرآن بھی فرماتا ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی تمہارے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو اس بات پر آج روشنی ڈالیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں آدم، حوا اور اس امام کی بات کریں گے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اصل میں یہ وہ راز ہے جو غوث پاک اور مولا علی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، تاکہ ہماری بندگی صرف دکھاوا نہ رہے بلکہ حقیقت بن جائے۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر موجود ہے، لیکن حقیقت میں آدم ہماری روح ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اس آدم میں اپنی روح پھونکی ہے۔ غور سے سمجھنے کی کوشش کریے، سوچئے ہمارے اندر جو بول رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، وہ مٹی کا پتلا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا وہ امر ہے جو عرش سے آیا ہے۔ اور حوا علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے، اس پہ بھی غور و فکر کریں۔ حوا ہمارا دل اور نفس ہے۔ حقیقت کہتی ہے کہ حوا کو آدم کی پھسلی سے نکالنا، یعنی نکالا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل، ہماری روح ہی کا ایک حسین حصہ ہے۔ اب اس سے الگ گفتگو ہے۔ آدم حوا کی حقیقت اور ہے، یہ بس اشارہ ہے۔ ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو علم یوٹیوب سے لیتے ہیں، وہ اپنے مرشد کے پاس جائیں، وہاں پر طلب کریں۔ دیکھیے، ہم دن میں کئی بار کلمہ پڑھتے تو ہیں، لیکن کیا ہمیں کبھی سوچا ہے کہ لا الہ الا اللہ یعنی نہیں ہے کوئی معبود کا اصلی مطلب کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل میں میں کا شرک موجود ہے، تم نے صحیح معنوں میں کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ یہ میں کو نکالنا ہے۔ میں نکل گیا تو پھر آپ یاد رکھیں ایک اور بات، میں ہی سب کچھ ہے۔ جب مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ آپ کی میں یعنی انا، آپ کی انا کو نکال کر وہ اپنی انا ڈالتا ہے۔ انا کو پلٹو تو انا ہی ہے، ڈھونڈتے کیا ہو؟ تو یہاں صحیح کلمہ وہ ہے جو آپ کے اندر کے حصوں کو پہچانے۔ کلمے میں 4 شرک اور 2 کفر ہے۔
اس کو بنا جانے اگر کلمہ پڑھا جائے تو وہ کلمہ بیکار ہے، کیونکہ جب تک کلمے میں 4 شرک 2 کفر نہیں جانتے تب تک آپ کا کلمہ مکمل نہیں ہے۔ اب ان 4 شرکوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو آپ کے امام کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کا امام آپ کو وہ 4 شرک بتائے گا، وہ شرک کیا ہے۔ میں بس ایک اشارتاً بتا دوں گا کہ سب سے پہلے جو شرک ہے یہ سمجھنا کہ میری طاقت میری اپنی ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی عقل پر غرور کرنا کہ میری عقل ایسی ہے، میں ایسا سوچتا ہوں، یہ بھی شرک ہے۔ اور نمبر تیسرا، دنیا کی چیزوں سے ڈرنا یا امید رکھنا، یہ بھی ایک شرک میں شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا، اپنے آپ کو اللہ سے الگ ایک وجود ماننا، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے، یہ صرف یہ اشارہ ہے، لیکن حقیقت میں 4 شرک آپ کو آپ کے مرشد سے ہی ملے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ حقیقت میں اس کا مطلب ہے کہ اپنی انا، جو اپنی انا ہے، انا کو فنا کرو تاکہ صرف بقا باقی رہے۔ میں نے کہا کہ آپ کی جو انا ہے وہ انا مرشد نکال کر مرشد کی جو انا ہے وہ انا ڈالتے ہیں مرید میں، تب جا کے وہ انا مکمل ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس میں کو کیسے ختم کریں، اس کو کیسے مٹائیں۔ اس کے لیے اللہ نے امام کو بھی رکھا ہے جو سب کے لیے ہے۔ امام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اب جس کا امام ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، جس کا امام نہیں ہے وہ پھر اس کا امام شیطان ہے۔ امام وہ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اولیاء وہ ہستیاں ہیں جن کے دل اللہ کے نور کا آئینہ ہے۔ ایک اور راز کی بات یہ ہے کہ امام ہماری روح کا استاد ہوتا ہے۔ امام جو ہے روح کا استاد ہوتا ہے، جسم کا نہیں۔ وہ تو جسم کا ظاہری طور پر ہے، جیسے کہ سورج کی جو روشنی ہے یہ مٹی میں دبے جو بیج ہوتی ہے نا، بیج کو جگا کر درخت بنا دیتی ہے سورج کی روشنی۔ ویسے ہی امام کی ایک نظر ہمارے اندر دبی ہوئی جو حقیقت ہے وہ دبی ہوئی حقیقت کو جگا دیتی ہے۔ وہ ہمارے اندر کے کفر اور شرک کے پردوں کو اپنی توجہ سے جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، تب جا کے مکمل انسان بنتا ہے۔ دیکھیے، بندگی صرف تھکنے